اب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا، انسانی کردار کا اعلیٰ نمونہ ساری انسانیت کے لیے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانی کردار کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی بندگی کر کے اس جہان سے چلے جاتے ہیں، ان کی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، ان کی سوچ خدا رخی نہیں رہتی۔ زندگی میں جب انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جینے کی سطح بھی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کی سطح پر جیتے تھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے تھے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ یہ دل کی بستی خدا کی بستی ہے، اس دل کی بستی میں کسی اور کی یادوں کو بسانے کا حق نہیں ہے۔ اس میموری کارڈ پر صرف اللہ تعالیٰ کی میموریز رہنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ بندے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جانے والا۔ ہاں، انسانوں کے جینے کی سطح تب بدل جاتی ہے جب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری زندگی کے معاملات فلاں شخص کے ہاتھ میں ہیں، میری زندگی کے معاملات فلاں پاور کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ قوموں کی زندگی میں دیکھیے، قومیں کیوں سرنگوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ قوموں کے بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سپر پاور ہے اور ہمیں اسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ایک ہی سپر پاور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 5 دفعہ دن میں جب اذان کی آواز آتی ہے، پکار دی جاتی ہے، تو اسی چیز کی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اس کا اعتراف کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جانتے ہیں آپ دنیا میں لوگوں کے جینے کی سطح مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ ذرا بلم بن باورا کو یاد کیجئے۔ بلم بن باورا نیک آدمی تھا، عالم تھا، بہت عبادت گزار تھا، لیکن اس کے جینے کی سطح بدل گئی تھی۔ جس دم بدلی تھی اسی دم اس کی زندگی گناہگار انسان کی زندگی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال قرآن حکیم میں دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس کو ہڈی ڈالو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے اور نہ ڈالو تب بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ اور ریزن کیا تھی کہ وہ تو زمین سے چمٹ کر ہی رہ گیا، یعنی خواہشات اس پر حاوی آ گئیں، اس کی زندگی خواہش پرستانہ زندگی بن گئی۔ یاد رکھیے گا، خدا پرستانہ زندگی اور خواہش پرستانہ زندگی میں بڑا فرق ہے۔ خواہش پرستی اور خدا پرستی میں ٹکراؤ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خواہش پرستی سے، مظاہر پرستی سے نکالا تھا،
خدا پرستی سکھائی تھی، وہ خود سب سے بڑھ کر خدا پرست تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چوتھا سبق ملتا ہے، چوتھی بات جو پتہ چلتی ہے ان واقعات سے، کہ جہنم کا خوف اور جنت کا شوق دنیا کو بے حقیقت بنا دیتا ہے۔ ریلی یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ انسان کے لیے کسی اقتدار کی، مالی ترقی کی، دنیا میں شہرت کی، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی جس کو جہنم کا خوف لاحق ہو جائے، جس کو جنت کا شوق لاحق ہو جائے۔ جینے کی سطح ہے نا، آپ کس شوق میں جیتے ہیں، آپ کس خوف میں جیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ پانچویں بڑی بات ہے جو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ شیئر بھی کریں جو آپ نے لرن کیا۔ اور پانچویں بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، پہلی بات بھی آخری بات بھی۔ اس کی بڑائی ذہن کو بگڑنے سے بچاتی ہے۔ ریلی انسانوں کا ذہن سب سے پہلے خراب ہوتا ہے۔ جب ذہن بگڑتا ہے نا تو جینے کی سطح بدل جاتی ہے، جیسے بلم بن باورا کی سطح بدلی تھی۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے کرتے مٹی سے چمٹ گیا تو جیون کی سطح بدل گئی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بنایا، اس کو بڑا سمجھا۔ آپ کے ذہن سے، آپ کی زندگی سے ہر ایک چیز کی ویلیو نکل گئی، ہر ایک چیز آپ کے لیے بے حقیقت ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو بے حقیقت سمجھتے تھے، ویلیو دیتے تھے ان کے لیے، آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی اعلیٰ سطح پر جئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے حق میں مخلص تھے، رحیم اور شفیق تھے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ انسانوں کے جینے کی سطح بدل جائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں ہم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں۔ ان 5 میں سے آپ نے کیا سوچا؟